الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم سامعین حضرات، سب سے پہلے تو میں قاری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ قرآن سنایا، اور اس کے بعد نمازی حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے پچھلی صفوں میں کھڑے ہو کر قرآن سنا۔ ماشاءاللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق تھی، اللہ کی طرف سے انتخاب تھا۔ دیکھیں، ہماری طرف سے مبارکباد تو کچھ بھی نہیں، فرشتوں کی طرف سے بھی مبارکباد ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورہ یاسین اور طٰہٰ کی تلاوت کی۔ روایت کے الفاظ ہے، فلما سمعت الملائکہ، جب فرشتوں نے وہ تلاوت سنی تو سب نے کہا، فوراً کہا، قالت الملائکہ، فرشتوں نے فوراً کہا، طوبیٰ لامۃ ینزل علیہا ھذا، خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس امت کے لیے یہ قرآن نازل ہوگا، وطوبیٰ لاجواف تحمل ھذا، خوشخبری ہے ان سینوں کے لیے جن میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ اور فرمایا، وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، ان زبانوں کے لیے خوشخبری ہے، ان زبانوں کے لیے مبارکباد ہے جن زبانوں سے اس قرآن کی تلاوت کی جائے گی۔ اب ظاہر بات ہے، ایک مبارکباد ہماری طرف سے اور ایک حافظ قرآن کے لیے اور سامعین کے لیے فرشتوں کی طرف سے بھی مبارکباد۔ اور پھر جو رمضان میں عبادت کرنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن سننے والے ہیں، وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صامہ وقام خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، فرمایا جو اس مہینے کا قیام کرتا ہے، جو روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اس کا نامہ اعمال گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ جس دن وہ پیدا ہوا تھا اور اس کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک اور صاف تھا۔ اسی طرح عبادت کرنے والے کا نامہ اعمال بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے، فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتے ہیں اللہ اس کے اگلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، چونکہ ہماری صلاحیت دنیا کے اوپر لگ رہی ہے، ہماری دوڑ دنیا کے لیے، ہماری کوشش، ہماری محنت دنیا کے نقشے پر، دنیا کے ظاہر پر، اسی پر ہماری کوشش ہے۔ دنیا کی بات اگر ہو تو ہم کئی دن بھی سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، جب ہم اس بات کو سنیں گے، سمجھیں گے، اس کے بعد اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہمیں اتنا فائدہ ملے گا۔ دنیا کی باتیں، اس کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے، کئی گھنٹے بھی صرف کر دیتے ہیں، کئی دن بھی لگا لیتے ہیں، کئی ہفتے بھی، کئی مہینے بھی، کئی سال بھی اپنے علاقے سے غائب ہو جاتے ہیں دنیا کے سلسلے میں، لیکن ہماری سوچ نہیں۔ لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں پر طرح طرح کی سوچیں آ جاتی ہے کہ بھئی کون بیٹھے گا اتنا، دین کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دین کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، قرآن کی عظمت ہمارے قلوب کے اندر نہیں ہے، جو احادیث کی عظمت ہونی چاہیے وہ ہمارے قلوب میں نہیں ہے۔ اگر وہ عظمت ہمارے قلوب میں ہوتی تو پھر ایسا نہ ہوتا۔ حالانکہ دنیا کی جتنی آسائشیں ہیں، جتنی راحتیں ہیں، جتنی سہولیات ہیں، یہ سب زوالی ہے، فانی ہے، ان سب کے لیے زوال ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول، اے میرے دوست دنیا کی آسائش پر غرور نہ کرنا،
دنیا کی تعمیرات پر غرور نہ کرنا، دنیا کی بلندیوں پہ غرور نہ کرنا، یہ دنیا کی آسائشیں بھی ختم ہو جائے گی اور یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، اے میرے دوست، جب آپ کسی کے جنازے کو اٹھاتے ہو، چارپائی کو اپنے کندھوں کے اوپر رکھتے ہو اور قبرستان کی طرف چلتے ہو، یقین کر لینا آج آپ نے اس کی میت کو اٹھایا ہے، کل آپ کی میت کو کوئی اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جا رہا ہوگا۔ جو ابدی چیز ہے، جس کے لیے زوال نہیں، جس کے لیے فنا نہیں، وہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ بنے گا، ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت آئے گی، اس پر اللہ کی طرف سے جو اجر ملے گا، جو ثواب ملے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے زوال نہیں، اس کے لیے فنا نہیں۔ دیکھیں، مومن کو تو حکم یہ ہے کہ جب صبح ہو جائے تو سورہ یاسین سے اپنے دن کو شروع کرے، تلاوت شروع کرے، تہجد کے وقت اس کی زبان پر یاسین والقرآن الحکیم۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو دن کے شروع میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اس کی جتنی بھی مشکلات ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان مشکلات کو حل فرما دیتے ہیں۔ اور رات کے وقت مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت، صبح اٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت۔ جب ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت ہوگی تو پھر ہم ایسا کر سکیں گے، جب عظمت نہیں ہوگی تو یہ بہت مشکل ہوگا ہمارے لیے۔ دیکھیں، دنیا کے لیے ہم ٹائم دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم ٹائم دیتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، دنیا کا نفع ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت کے لیے بھی ٹائم دیں، ہم کسی ماہر قاری کے پاس بیٹھے، ہم ان سے تلاوت سیکھیں، ہم قرآن پڑھنا سیکھیں۔ جو قرآن کسی درجے میں پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ بہتر سے بہتر پڑھ سکے۔ وہ قاری صاحب کے پاس بیٹھے، وہ کوشش کرے، وہ یہ سوچے کہ میری غلطیاں کون سی ہیں، وہ میری غلطیاں ختم ہو جائیں۔ یہ تب ہوگا جب ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی محبت ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماحول میں 4 قاریوں کو منتخب فرمایا تھا اور سب لوگوں سے فرمایا تھا ان 4 قاریوں سے قرآن سیکھو۔ فرمایا خذوا عن 4، 4 قاریوں سے سیکھو۔ یہ چاروں ماہر تھے، ان میں سر فہرست عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تھے، سالم رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 قاریوں کا آپ نے انتخاب فرمایا۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے قرآن سیکھ لیا کرتے تھے، اور بلکہ ایک دفعہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا اقرأ، آپ پڑھیے۔ عبداللہ بن مسعود حیران ہو گئے، یا رسول اللہ وقد انزل علیک، کتاب آپ پر نازل ہوئی، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، اور میں تلاوت کروں اور آپ سنیں؟ فرمایا ہاں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ایک غلام سے تلاوت سنوں۔ پھر عبداللہ بن مسعود شروع ہو گئے، تلاوت شروع کی، اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس کے بعد جب دیکھا نبی علیہ السلام کو، روایت کے الفاظ ہے اِذْ عَيْنَاهُ تَذْرَفَانِ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ عبداللہ بن مسعود خاموش ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کتابوں میں رئیس المحدثین لکھا ہے، حدیثوں میں بڑے ماہر، یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو ابن مسعود سے سیکھو، اور جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی موجودگی میں ابن مسعود سے فرمایا کہ آپ تلاوت کریں، فلم ازال احبہ، تو میرے دل کے اندر تو ابن مسعود کی بے پناہ محبت پیدا ہو گئی، بے انتہا محبت پیدا ہو گئی۔ اس حدیث کو جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، نیچے محدثین نے تشریح کی ہے، تو وہاں لکھا ہے کہ جس سے آپ قرآن سیکھتے ہیں، جو ماہر قاری ہو، قرآن کا ماہر قاری، فرمایا اس کی محبت کو اپنے دل میں رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جو جتنا بڑا مومن ہوگا، جتنا کامل مومن ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کے دل کے اندر اس قاری اور قرآن پڑھنے والے کی محبت ہوگی۔
اور اگر اس کا بغض ہو، حسد ہو، تو پھر وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کی محبت ہمارے سینوں کے اندر ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ہمارے پاس موقع ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، برکتیں برس رہی ہے، اور رات کے وقت فرشتہ خود آواز دیتا ہے، کوئی ہے خیر کی طرف بڑھنے والا؟ اللہ کی طرف سے خیر کے دروازے کھل چکے ہیں۔ کوئی گناہگار ہے جو معافی مانگنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، خطاؤں سے درگزر فرمانے والے ہیں۔ اب یہ مبارک مہینہ، اس کے کچھ ایام ہمارے پاس ہے، آخری عشرے کا ایک حصہ ہمارے پاس ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے رب کو پکار سکتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں رو سکتے ہیں، آنسو بہا سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ اب ہمیں اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ سال جو رمضان آئے گا تو ہم زندہ رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ان صفوں کے اندر، پچھلے سالوں کے اندر آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ابھی زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین میں مدفون ہے۔ اب آئندہ سال رمضان تو آئے گا، لیل و نہار کی گردش رہے گی، سورج آئے گا، طلوع ہوگا، غروب ہوگا، چاند کی چمک دمک رہے گی، ستاروں کا حسن رہے گا، اس کائنات کا حسن رہے گا، لیکن ہم ہوں گے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اب اللہ نے ہمیں یہ وقت عطا فرمایا، ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، پھر آخری عشرہ تو زیادہ قیمتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ بہت سارے لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں۔ فرمایا الصحت والفراغ، ایک اللہ نے صحت کی دولت دی، ایک اللہ نے فرصت دی، یعنی ہمارے پاس وقت بھی ہے اور اللہ نے صحت بھی دی، ہم عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ اب ان دونوں نعمتوں کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی رضا ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم غافل ہیں اس وقت۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے پانچ کو غنیمت سمجھ لو، پانچ حالات سے پہلے پانچ حالات کو غنیمت سمجھ لو۔ شبابک قبل حرمک، نوجوانی ہے اس کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے۔ فرمایا صحتک قبل سقمک، اللہ نے آپ کو صحت دی اس کی قدر کرے بیماری کے آنے سے پہلے پہلے۔ فراغک قبل شغلک، اللہ نے فرصت دی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، مشغول ہونے سے پہلے پہلے اس کی قدر کرے۔ اور فرمایا حیاتک قبل موتک، اور مرنے سے پہلے پہلے جو اللہ نے زندگی عطا فرمائی اس کی قدر کرے۔ غنا کا قبل فقرک، اگر ہاتھوں میں دولت ہے، اللہ کا فضل ہے تو اس کی قدر کرے اس سے پہلے پہلے کہ یہ ہاتھ خالی ہو جائے اور فقر کی چادر جو ہے وہ لپٹ جائے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ آخری عشرہ ہے، اس کی طاق راتیں ہیں، انتہائی قیمتی ہے۔ اگر ہم طاق راتوں میں اللہ کی عبادت کریں گے تو ہم اللہ کی رضا کو تلاش کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت تو ویسے بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن آخری عشرے میں حد سے زیادہ ہو جاتی تھی، آپ بالکل الگ ہو جاتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آخری عشرے میں ایک ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اب اس ایک رات کی تہجد کی نماز 1000 مہینوں کی تہجد کی نماز سے افضل ہے۔
اس ایک رات کی تلاوت 1000 مہینوں کی تلاوت سے افضل ہے، اس ایک رات کا ذکر 1000 مہینوں کے ذکر و اذکار سے افضل ہے۔ اور وہ رات رمضان کے مہینے میں ہے، احادیث میں ہے کہ آخری عشرے میں ہے، آخری عشرے میں سے آخری عشرے کی طاق راتوں کے بارے میں پھر زیادہ علماء نے امید ظاہر کی ہے کہ 27 کی جو رات ہے یہ اس میں زیادہ احتمال ہے کہ یہ شب قدر ہو۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اس رات کو اتنا مقام کیوں ملا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اسی صورت کے ابتدا میں اس کی وجہ بھی بتا دی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن خود عالی شان کلام ہے، اور جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑتی ہے چونکہ قرآن عظمتوں والی کتاب ہے وہ چیز بھی عظیم ہو جاتی ہے۔ اب لیلۃ القدر کی نسبت جڑی ہے تو لیلۃ القدر کو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ پھر لیلۃ القدر رمضان میں ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا، اور دوسری جگہ فرمایا اللہ نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا۔ پتہ چلا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے۔ اب لیلۃ القدر رمضان میں ہے تو رمضان کی نسبت بھی جڑ گئی، رمضان کو بھی مقام ملا۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اس قرآن کے ساتھ جڑتی ہے تو اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا، اور جو فرشتہ قرآن لے کر آنے والا ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑتی ہے تو اللہ نے اس کو سید الملائکہ بنا دیا۔ اب جو قاری قرآن ہوتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے، اس کی نسبت بھی قرآن کے ساتھ جڑتی ہے، اللہ نے اس کو مصلی کا وارث بنا دیا۔ اور مرنے کے بعد قبر کے اندر جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں وہ حافظ قرآن اور قاری قرآن کا احترام کرتے ہیں، حشر کے میدان کے اندر بھی احترام، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے قرآن خود کہے گا حافظ قرآن کے بارے میں یا رب حلی، اللہ اس کو آراستہ فرما، اس کو تاج پہنا، فیلبس تاج الکرامہ فیلبس حلت الکرامہ، اس کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا، یہ حافظ قرآن۔ اور پھر آگے حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا حافظ قرآن کو کہا جائے گا اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آپ قرآن کو شروع کرے جنت کے اندر، وہ ایک ایک آیت کو پڑھتا جائے گا، ایک ایک درجہ اس کا بلند ہوتا جائے گا، اور ایک ایک درجے پہ وہ چڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ جہاں قرآن کی آیتوں کی تکمیل ہوگی وہاں اس کے درجات کی تکمیل ہو جائے گی۔ یہ تو حافظ قرآن کی بات ہے۔ حافظ قرآن کے والدین کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البس والداہ تاجا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو حافظ قرآن کا یہ مقام ہے، بشرطے کہ حافظ قرآن بھی ہو اور عامل قرآن بھی ہو، قرآن پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ تو اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ اس مہینے میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے انتہا برس رہی ہے، سحری کے وقت رحمتیں برس رہی ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، جو لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کا کھانا شروع کرتے ہیں، اللہ ان پر مسلسل رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ان پر رحمتوں کی نزول کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا السحور برکۃ، سحری کا کھانا انتہائی مبارک ہے۔ افطار کے وقت اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہے، روزہ دار پورا دن اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہے۔ اب اللہ کی رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، شک یہ ہے کہ ہمیں بھی کوئی حصہ ملتا ہے یا نہیں۔ ہماری طرف سے کوئی کوشش ہوگی تو ہمیں حصہ ملے گا، اگر ہماری طرف سے کوشش نہیں ہوگی تو ہمیں کیسے حصہ ملے گا؟ اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ موسلادھار بارش ہو اور صحن کے اندر کسی نے الٹا برتن رکھا ہوا ہے، الٹا سیدھا نہیں ہے، بارش 4 گھنٹے کے بعد ختم ہو گئی،
اس بندے نے آ کر اپنا برتن اٹھایا تو اس میں ایک قطرہ پانی نہیں تھا۔ اس کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا لوگ تو کہتے رہے کہ بارش برس رہی ہے، میں نے برتن رکھا تھا اس کے اندر تو ایک قطرہ بھی نہیں آیا۔ حالانکہ وہ بارش کا قصور نہیں ہے، بارش برستی رہی، قصور اس کے برتن کا تھا، برتن الٹا تھا۔ اللہ کی رحمتیں یقیناً برس رہی ہے، برکتیں یقیناً برس رہی ہے، قصور ہمارے اپنے دلوں کا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت اتنی بھر چکی ہے کہ دین کی بات، دین کی محنت ہمارے لیے بہت مشکل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق